قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سورہ احزاب آج ہمارے مطالعے میں آئے گی۔ سورہ احزاب کی دو آیات مبارکہ، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 جو ہے اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ احزاب جو ہے وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جب سورت شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، سورت مکی ہے، مدنی ہے، اس کے مضامین کیا ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو سورت مبارکہ ہے سورہ احزاب، میں نے عرض کیا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام بھی احزاب ہے۔ تو چونکہ اس سورت مبارکہ میں اس غزوے کے کچھ واقعات کو بیان کیا گیا، اس بنا پر اس سورت کو سورہ احزاب کہا گیا۔ مکہ مکرمہ میں تو ریاست قائم نہیں ہوئی تھی۔ جب ہجرت ہوئی اور مسلمان مدینہ منورہ پہنچے، وہاں جا کر مدنی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریاست کی عملداری شروع ہوئی اور پھیلاؤ شروع ہوا۔ تو غزوات جو ہیں وہ مدنی زندگی ہی میں وقوع پذیر ہوئے۔ تو غزوہ خندق جو ہے اس کی وجہ سے اس کا نام احزاب رکھا گیا۔ مجموعی اگر مضامین کو دیکھیں کہ اس سورت مبارکہ کے مجموعی طور پر مضامین کیا ہیں، تو اس سورت کی اکثر آیتیں منافقین کے رد میں نازل ہوئیں، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مسلسل ایذا پہنچاتے رہتے تھے۔ پھر ایک موضوع جو آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے کہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے وہ حقیقی بیٹا بن جاتا ہے، اس کی وراثت بھی جاری ہوتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنی زوجہ حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دی تو عدت گزارنے کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں آتی ہیں، تو کفار نے بہت زیادہ اعتراض اٹھایا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے، چونکہ حضرت زید نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی بیٹے تو تھے نہیں۔ تو یہاں فرق بیان کیا گیا نسبی رشتوں اور منہ بولے رشتوں کا۔ آج ہمارے مطالعے میں آیت زیر بحث رہے گی، آیت نمبر 5، تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے۔ اس صورت کے اندر غزوہ احزاب کے علاوہ غزوہ بنو قریظہ کے متعلق بھی آیات ہیں۔ یہودیوں کے دو بڑے قبیلے رہا کرتے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کا معرکہ ہوا اور کی آبادی کا محاصرہ رہا۔ پھر جا کر جلا وطنی پر معاہدہ ہوا اور وہ لوگ جلا وطن ہوئے، مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ پچھلے دنوں میں سود کی کتاب پر کام کر رہا تھا، تو وہاں بنو قریظہ کے تعلق سے بھی کچھ چیزیں تھیں۔ مثال کے طور پر جب معاہدہ ہو رہا تھا، جب ان سے سیٹلمنٹ چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں سے اپنے قرضے لینے ہیں، مال بیچا ہوگا، دیگر مدات میں قرضے ہوں گے، ہم کس طرح جو ہے نا وہ سارا معاملہ اختیار کریں اور کس طرح اپنا قرضے ہمیں کس طرح مل جائیں گے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعو و تعجلوا کا آپشن ان کے لیے بیان فرمایا دعو کہ تم اعلان کر دو کہ جو ہمیں پیشگی قرضہ دے دے گا، مدت سے پہلے ہمارے جو مالی دیون ہیں وہ واپس کر دے گا، تو ہم اسے ریلیف دے دیں گے، ہم اس کے جو جتنے پیسے نکلتے ہیں اس میں کمی کر دیں گے۔ تو یہ آپشن انہیں دیا گیا۔ علماء نے یہاں یہ بحث کی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے متعلق ایسا معاہدہ نہیں کر سکتا، یہ ایک سودی معاہدہ ہے، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے، کیونکہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان
حربی کافر کے درمیان انہوں نے ریاست کی اطاعت تو قبول نہیں کی تھی، تو ان کی جو حیثیت تھی وہ حربی کفار کی تھی، تو ان کے تعلق سے چونکہ جداگانہ احکام ہیں، اور معرفت الربا جو کتاب ہے اس کے مقدمے میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بھی زیر بحث لا کر اور دیگر واقعات کو زیر بحث لا کر اس پر تفصیل سے بات چیت کی گئی ہے۔ تو ربیع الاول میں میرا مدینہ منورہ جانا ہوا، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس قلعے کو جا کر دیکھوں کہ وہ جو قلعہ ہے وہ کیسا ہے، مطلب جہاں 10-15 دن محاصرہ رہا، اور جہاں جو ہے وہ نبی اکرم علیہ السلام موجود رہے، تو پیارے آقا علیہ السلام کے آثار بھی ہیں، اس جگہ کا محل وقوع بھی ایک سامنے آئے۔ تو علاقہ تو بہت بڑا ہے، ایک چھوٹی سی چٹان معلوم ہوتی ہے، تھوڑا سا ابھرا ہوا علاقہ ہے اور کافی پھیلا ہوا علاقہ ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا وہاں ایک زمانے میں مسجد تھی، اور آج کل جو ہے نا وہ ایک دائرہ کھینچ دیا گیا ہے، 4 دیواری، اس میں کچھ قبریں بھی ہیں، تو وہ مسجد کے آثار اور علامات جو ہیں وہ نہیں پائے جاتے۔ تو یوں ایک پورا واقعہ ہے، وہ بھی بنو قریظہ کا واقعہ، اور اس کے مضامین ہیں پورے، تو اس کے تعلق سے بھی اس سورۃ مبارکہ میں واقعات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آداب معاشرت، مثلاً خواتین کے حجاب، نکاح کے بعد ولیمہ، نبی اکرم علیہ السلام کی تعظیم کے تعلق سے بھی ہدایات موجود ہیں، متعدد احکامات شرعیہ موجود ہیں، تقوی، کفار منافقین کی اطاعت نہ کرنا، اتباع وحی کا واجب ہونا، زہار کا حکم، جو آج ہمارے زیر بحث جو آیات ہیں ان میں زہار کا حکم بھی ہے، اور دیگر بھی خاص طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے تعلق سے بہت ہی بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہودیوں کے عہد شکنی کا ذکر، اور غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو نصیحت عطا فرمائی ان کا بیان بھی موجود ہے، اور دشمنوں کی سازشوں کو آندھی بھیج کر، فرشتے نازل کر کے جو ملیا میٹ کر دیا گیا مسلمانوں کی، وہ سرخروئی، کامیابی، کامرانی، اور وہ جو فتح تھی اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا مختصر الفاظ میں سورۃ مبارکہ کا تعارف۔ اب ہم بڑھیں گے آیت مبارکہ کی طرف۔ ہمارے پیش نظر آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 ہے۔ آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ رکھے، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ بڑا دلچسپ شان نزول ہے اس آیت مبارکہ کا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے جسم میں فی جوفہ، اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں، ہر آدمی کا ایک ہی دل ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص رہتا تھا، کافر تھا، ابو معمر حمید فہری اس کا نام تھا۔
بڑا دانش سمجھا جاتا تھا، مطلب اس کی دانش بڑی مشہور تھی، دانشور سمجھا جاتا تھا، اور بڑی بڑی چیزیں اس کو یاد ہوتی تھیں. تو لوگوں نے اس کے بارے میں مشہور کر رکھا تھا کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں، اپنی بات ایک دل سے کہتا ہے اور دوسرے دل میں اپنی بات محفوظ کر لیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو حافظہ ہے وہ ہر چیز یاد نہیں رکھ پاتا. اگر انسان ہر پڑھی ہوئی چیز، ہر سنی ہوئی چیز، ہر دیکھی ہوئی چیز یاد رکھنا شروع کر دے تو پھر یہ بھی ایک اس کے لیے بوجھ ہوگا. کچھ چیزوں کا بھول جانا ضروری ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا فراموش کر دینا ضروری ہوتا ہے. اور پھر الاہم فالاہم، انسان کی زندگی کے ادوار ہوتے ہیں نا. ایک انسان زندگی کے ایک دور میں وہ اس کو سب کچھ سمجھتا ہے، آگے جب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لو جی اصل دور تو اب شروع ہوا ہے. پھر اور آگے جاتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے اہم ہوتی ہے. تو یوں ایک فطرت اللہ رب العزت نے انسانی وجود میں یہ رکھی ہے کہ اس کی یادداشت بھی جزوی طور پر کام کر رہی ہوتی ہے، ہر چیز اس کو یاد نہیں ہوتی. کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں یا اضافی صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کچھ زیادہ ہی حافظے کے تعلق سے مشہور ہوتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو صاحب تھے ابو معمر، ان کی صلاحیت بڑی مشہور تھی، اور کفار نے ان کے بارے میں مشہور کر دیا تھا کہ ان کے سینے میں دو دل ہیں. اب کوئی الٹرا ساؤنڈ تو تھا نہیں اس زمانے میں، نہ کوئی ایکس رے مشین تھی کہ جناب دیکھ لیں. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تخیل کی بنیاد پر قائم ہوتی تھیں. ایک تخیل انہوں نے بھی قائم کر لیا، اور پھر اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ ان کے اندر جو عقل ہے، دانش ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. سورج کی طرف، چاند کی طرف تھوکنے والا جو ہے کیسے تھوکے گا؟ ذرا اندازہ لگائیں. یوں منہ اوپر کرے گا، یوں تھوک پھینکے گا، اور تھوک ایک جگہ تک جائے گا اور پھر دوبارہ تھوک واپس آئے گا، اور اسی کا منہ جو ہے وہ گندا کر دے گا. تو یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ چاند کی طرف تھوکنے والے یا سورج کی طرف تھوکنے والے اپنا ہی منہ گندا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بدنامی کہہ کر نہیں آتی، اور یوں صحیح کہیے کہ ذلت کہہ کر نہیں آتی. اب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے مقدر میں کس طرح کی ذلت مقدر فرمائی. جنگ بدر میں جب کفار کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جناب بھاگ رہے ہیں، یہ ابو معمر جو اپنی عقل میں مشہور تھا، اپنی دانش میں مشہور تھا، اپنے حافظے میں مشہور تھا، عقل مندوں کا سردار کہلاتا تھا، اس نے ایک جوتی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور ایک جوتی پاؤں میں پہنی ہوئی ہے. بھاگتا جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، جناب پکڑو. اب راستے میں ابو سفیان سے ملاقات ہوتی ہے. کیا ہوا؟ کہا بس جان بچا کے بھاگنے کی باری ہے آج تو، ورنہ مارے جائیں گے. تو کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک جوتی آپ کے پاؤں میں ہے، ایک جوتی آپ کے ہاتھ میں ہے، میاں یہ ماجرا کیا ہے؟ اچھا ہاتھ میں ہے، ہو یعنی بدحواسی اتنی طاری ہوئی کہ اس بات کا بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ جوتی جو مجھے پاؤں میں ڈال کے بھاگنا چاہیے وہ میں ہاتھ میں ڈال کر بھاگ رہا ہوں. تو وہ حکمت، وہ دانائی، وہ دانش جس کے بارے میں بڑا فخر کیا کرتے تھے، غرور تھا، اکڑ تھی، تکبر تھا، بلکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاتے تھے کہ ان سے زیادہ دانش ہے. اللہ نے ان کا وہ دانشور یوں رسوا فرما دیا. اچھا دانشور ویسے ہر زمانے میں رسوا ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہوتا یہ ہے کہ دانشور جو ہے وہ اہل اختیار کے قدموں میں بیٹھ کر وظیفے پکڑتے ہیں اور ایک بیانیہ بناتے ہیں، اور ایک ہمیشہ سے ہوتا ہے. اکبر کو دیکھ لیں آپ، اکبر کا جو دانشور تھا وہ اتنا بڑا دانشور تھا کہ اس نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی
اس تفسیر میں ایک بھی نقطہ نہیں تھا، اتنا بڑا وہ دانشور کہلاتا تھا۔ ادب پر، لغت میں، ہندوستان میں رہ کر اس کو اتنی بڑی مہارت حاصل تھی، اس کا نام سردست میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ حضرت حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ کے شہر سے اس کا تعلق تھا، اور اولیاء اکرام، علماء اکرام کا بغض بھرا ہوا تھا اس کے دل کے اندر۔ اکبر کے دربار میں جب اس کو رسائی ملی تو اس کو یہ بغض نکالنے کا موقع آیا۔ اکبر کو مشورہ دیا کہ جناب، یہ مولانا لوگ، یہ پیران نظام، انہوں نے جھگڑا ہوا معاشرے کو، ان کے ہاتھ میں لوگ ہیں، جس طرح کہتے ہیں لوگ اس طرح چلتے ہیں، ایک نیا دین بناتے ہیں۔ اس کی تحریک پر اکبر نے جو ہے وہ دین بنایا، اور حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کے اندر اپنی دینی تبلیغ اور دینی کوششوں اور دینی کاوشوں سے اس پورے کے پورے پروپیگنڈا کا تہس نہس کر دیا، یعنی خاتمہ کر دیا۔ اللہ کے ایک ولی نے اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنے جو خلفاء ہیں ان کے ذریعے صفایا کر دیا۔ اندازہ لگائیے، حضرت مجدد علی ثانی علیہ رحمہ جو ہیں، آپ اگر نظر دوڑائیں گے نا ان کی برکات کی طرف، کہ اللہ کے ایک بندے سے اللہ نے کیا برکات ظاہر فرمائی ہیں۔ مجدد ہونا کوئی آسان لفظ نہیں ہے، نماز کا مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، لوگ مفتی اعظم کہلانا شروع کر دیتے ہیں، مجدد جس کو مرضی کہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ مجدد کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ ترکی میں اس وقت جو سب سے بڑا روحانی سلسلہ ہے وہ سلسلہ ہے نقش بندی سلسلہ، اور وہ سلسلہ چلتا ہے کہاں سے؟ شیخ خالد نقش بندی سے۔ اور شیخ خالد نقش بندی کون تھے؟ یہ آتے ہیں دہلی میں، اور حضرت مظہر جانے جانا کے خلیفہ حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل کرتے ہیں، برکات حاصل کرتے ہیں، ان سے خلافت حاصل کرتے ہیں، اور ترکی چلے جاتے ہیں۔ کیا ترکی، کیا کردستان، اس پورے خطے میں جتنے بھی نقش بندی ملیں گے سارے کے سارے دہلی سے جو فیض جاری تھا حضرت غلام علی دہلوی صاحب کا، یہ فیض ان کو پہنچا۔ اور ان کو فیض کہاں سے پہنچا؟ اپنے مرشد سے ہوتے ہوتے حضرت مجدد علی ثانی علیہ رحمہ سے پہنچا۔ میں پچھلے دنوں مزارات کے سفر پر نکلا، تو اس مزارات کے سفر پہ جو ہے ٹھٹھا سب سے پہلے گیا، ہم تھر تک گئے، تو ہسٹری بھی میں پڑھ رہا تھا ساتھ ہی ساتھ۔ اور ٹھٹھا میں جو سب سے بڑے شیخ ملتے ہیں نقشبندیہ سلسلے کے، شیخ ابو المسکین ہیں۔ شیخ ابو المسکین جو ہیں یہ حضرت مجدد علی ثانی علیہ رحمہ کے صاحبزادے سے خلافت حاصل کر آئے تھے۔ ان کی بارگاہ میں سالہ سال زانوائے تلمذ طے کر کے پھر آئے تھے، اور پھر سندھ کی آگے جتنی بھی گدیاں چلتی ہیں، خود یہ لواری شریف ہو گیا، اور اس کے علاوہ اور جو مشائخ نقش بندیاں ہیں، خود اس خطے میں خود اپنا ٹھٹھائی کے اندر بڑے بڑے جو اکابر ہیں، اور اس کے بعد ملا قاتیار ہو گیا، اور آگے کی جو گدیاں ہو گئیں۔ تو یہ نقش بندی جو سلسلہ ہے کتنا فیض پہنچ رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دانشور جو ہیں ان پر خبت طاری ہوتی ہے، اور ان کو بڑا ماڈل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ان کو اسپیس دی جاتی ہے، یہ لکھتے ہیں، یہ بیانیہ بناتے ہیں، یہ معاشرے کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایک شیطانی بیانیہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے رحمان کے مدد یافتہ بغیر کسی مدد کے اور بغیر کسی اسباب کے لوگوں میں آ کے بیٹھ جائیں تو ان کی برکات عام ہو جاتی ہیں، ان کا فیض عام ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں ویسی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو خیر، یہ معاملہ تھا ابو معمر کے ذلت کا جو میں نے بیان کیا۔ اب اس آیت کے جو دیگر مضامین ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ ماجرا یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور انہوں نے حضرت زید کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کر دیا تھا۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا، لیکن آزاد ہو کر بھی یہ اپنے والدین کے پاس نہ گئے، نبی مکرم علیہ السلام کی صحبت کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اور حضور علیہ السلام نے بھی انہیں اپنی شفقتوں سے نوازا، خصوصی شفقتوں سے نوازا۔ اب لوگوں نے انہیں حضور کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو دو باتیں قرآن پاک نے اس موقع پر بیان کی۔ ایک تو یہ بیان کیا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ جس کو تم منہ بولا بیٹا بنا لو، تو یہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے ایک اور چیز کی بھی یہاں پر وضاحت کی۔ وہ جو وضاحت ہے سورہ مجادلہ کے اندر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتی ہے، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، تو آپ نے لفظ طلاق تو سنا ہوگا، لفظ خلا تو سنا ہوگا، لفظ عدت تو سنا ہوگا، عین ممکن ہے آپ نے لفظ زہار نہ سنا ہو۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ قرآن نے جو احکام بیان کیے ہیں ہم ان احکام کی بنیاد تو سمجھیں کم از کم۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ، اس کے اندر تفصیل موجود ہے۔ تو زہار کیا ہوتا ہے؟ ناظرین محترم، زہار یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی منکوحہ کو ایسی عورت سے تشبیہ دے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ مثلا کہے کہ تم تو میری ماں جیسی ہو، یا کہے کہ مجھ پر میری ماں کی پیٹھ یا پیٹ کی مثل ہے، اس سے زہار واقع ہو جاتا ہے۔ اب جب تک شوہر کفارہ نہ دے دے اس وقت تک بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہوتا۔ اب قرآن پاک نے اس موقع پر جو کفارہ بیان کیا وہ یہ بیان کیا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، عورت کے قریب نہیں آ سکتا جب تک کہ کفارہ نہ دے دے، تو کفارے کی ایک صورت یہ کہ غلام آزاد کیا جائے، اور غلام نہ ہو فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین، تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھے گا، 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے اسے، تب جا کے جو ہے وہ کفارہ پورا ہوگا۔ تو زہار ایک کیفیت کا نام ہے۔ اب اگر کوئی زہار کے الفاظ کہہ دیتا ہے، اس سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، ایک سزا کے طور پر اس پر کفارہ ضرور لازم آیا، طلاق نہیں ہو گئی، بیوی نکاح میں ہے۔ اب زہار جو ہے اس کی عادت ہمارے معاشرے میں تو بہت کم ہے، بہت ہی شاذ و نادر اس طرح کے کیس دارالفتہ میں آتے ہیں، لیکن اہل عرب میں اس وقت بہت زیادہ تھی۔ تو قرآن پاک نے یہاں بیان کیا جن عورتوں سے تم نے زہار کیا ہے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جائیں گی۔ ایک عارضی حکم ضرور عائد ہوا ہے، ایک کفارہ ضرور دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کفارے کے علاوہ اس سے پہلے قریب نہ جانے کا حکم ہے، یہ حکم بھی موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں ماں بن گئیں یا حرام ابدی ہو گئیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آگے بیان کیا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور جن کو تم منہ بولا بیٹا بناتے ہو وہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب افواہیں ہیں، منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ دین اللہ بیان کرتا ہے، حلال و حرام اللہ بیان کرتا ہے، یا اس کے چاہے سے یا اس کے دیے ہوئے اختیار سے اللہ کا رسول بیان کرتا ہے۔ واللہ یقول الحق، بے شک اللہ ہی حق بیان کرتا ہے، یعنی اللہ ہی دین بیان کرتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور بے شک وہی سیدھی راہ تمہیں دکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں بنیادی طور پر 2 چیزیں بیان ہوئیں کہ جو رائج ہو جائے، جو معاشرے کی آواز بن جائے، جو لوگوں میں چلن پڑ جائے، وہ دین نہیں ہو جاتا۔ دین کے اپنے معیارات ہیں، اور ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔
جب بندہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور شریعت میں ایسا نہ ہو تو پھر وہ اللہ پر افطرا بھی باندھتا ہے، اس کے بڑے سخت احکام ہوا کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں خاص احتیاط سے کام لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ منہ بولا رشتہ، بعض لوگ پردہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، میرا منہ بولا بھائی ہے جناب، میرا منہ بولا بیٹا ہے جناب، پردے کے احکام تھوڑی ختم ہو جائیں گے، پردے کے احکام تو باقی رہیں گے۔ بعض لوگ کسی کو پالتے ہیں لے کر، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر وہ وراثت میں ان کا نام ڈال دیتے ہیں یا ولدیت میں نام ڈال دیتے ہیں، تو یوں ولدیت میں بھی نام نہیں ڈال سکتے اور وراثت بھی جاری نہیں ہو سکتی۔ اس آیت مبارکہ کا یہ جو مضمون ہے بچوں والا، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بھی اس کو مزید بیان فرما رہا ہے۔ آئیے اگلی آیت مبارکہ اور اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا، ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین محترم، بڑا ہی واضح حکم بیان کیا گیا، ادعوہم لآبائہم، جس کا جو باپ ہے اس کو اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی اور کو اپنا باپ کہے؟ منہ بولا بیٹا ہونا ایک الگ چیز ہے، زیادہ سے زیادہ ایک رواج ہے، لیکن یہ جو رواج ہے شریعت کے بنائے ہوئے معیارات جو ہیں ان کو تو باطل قرار نہیں دے سکتا نا۔ نسب ایک معیار ہے، جو باپ ہے وہ باپ ہے، اس سے نہ جانے کتنے جو ہے نا وہ شرعی مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ جن کے یہاں خاص طور پہ اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، وہ کسی رشتہ دار کا بچہ لے لیتے ہیں یا کسی خیراتی ادارے میں جا کر کوئی ایسا بچہ لے لیتے ہیں جس کا انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا یہ کون ہے۔ تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ولدیت کے کھانے میں اپنا نام داخل کروائیں، یہ گناہ کا کام ہے، یہ قرآن پاک کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ تو جو جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا بیٹا کہلائے گا۔ اگر آپ نے کوئی مثال کے طور پر بھتیجا لیا ہے گود میں، تو آپ کے بھائی کا جو نام ہے اس کی ولدیت میں وہ لکھا جائے گا۔ آپ نے بھانجی لی ہے، اس کے اصل باپ کا جو نام ہے وہ لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی پرورش میں رہا، آپ نے اس کو پالا پوسا، اس پر خرچ کیا، اس کی شادی کرائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا وارث بن جائے گا، شرعی وارث نہیں بن سکتا۔ کچھ نہ کچھ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو گفٹ دے سکتے ہیں، جبکہ دیگر ورثاء کی محرومی کی نیت نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اتنا بیٹا وارث ہوتا ہے، وارث تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر بیٹا نہ ہو تو پھر وراثت بھائی بہنوں کی طرف بھی جاتی ہے۔ بیٹا اگر موجود ہے تو وراثت بھائی بہنوں کی طرف کبھی نہیں جائے گی۔ جیسے صرف بیٹیاں ہیں، بیوی چھوڑی بیٹیاں چھوڑی، تو کچھ حصہ بھائی بہنوں کی طرف بھی جاتا ہے۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ میرے بھائی بہنوں کی طرف کیوں جائے، وہ اپنے گھر کے میں اپنا گھر کا، پھر وہ چاہتا ہے کہ نام لکھوا دیتا ہوں، قانونی طور پر میرا یہ وارث بن جائے گا، اس کو وراثت مل جائے گی۔ جب وہ ہے نہیں تو بناوٹ سے کیسے مطلب کی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں؟ کہتے ہیں نا، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو ہمارے چاہنے سے، ہماری خواہش سے، ہمارے معیار سے، ہمارے فارمولے سے شریعت کے خلاف ورزی لازم نہیں آ سکتی۔ یہ بڑا واضح اصول ہے۔ تو بہت سارے لوگ معاشرے میں، کیونکہ اولاد کا نہ ہونا
اس کے کیس چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، روز اس طرح کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے واضح طور پر فرما دیا ادعوہم لآبائہم۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک اور مسئلہ، ایک بندے کو نام بڑا پسند ہوتا ہے، مثال کے طور پر بڑا اچھا نسب ہے، پٹھان، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پٹھان تھے۔ اب مثال کے طور پر کوئی لکھ لیتا ہے پٹھان، اردو اسپیک لکھ لیتا ہے، یا کوئی سندھی لکھ لیتا ہے پٹھان، تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ پٹھان ہے؟ لوگوں کا ذہن کس طرف جائے گا؟ تو اپنے نسب کو اپنی قوم کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں سخت مذمت بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو اپنا نسب کہیں اور بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا کوئی باپ ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو غیر کی طرف منسوب کرے، اس پر جنت حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا جس نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا، یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل۔ اب دیکھیے آپ کتنی سخت مذمت ہے۔ تو بعض لوگوں کو اصل میں لائحے لگانے کا شوق ہوتا ہے، کسی اور قوم کا لائحہ لگا لیں گے، فلاں لگا لیں گے، تو یوں جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور ہوتے ہیں عرفی الفاظ ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں اس بارے میں، تخلص بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ لفظ قوم پر دلالت کرے اور وہ لفظ لوگوں کو یہ پیغام دے کہ آپ فلاں قوم سے ہیں حالانکہ آپ اس قوم سے نہیں ہیں، ایسا لفظ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ هو اقسط عند اللہ، یہی اللہ کا حکم ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ فإن لم تعلموا آباءهم، اگر کسی کو اپنے والد کا پتہ نہیں ہے، فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وموالیکم لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، جہاں تم نے خطا کی اللہ نے تم پر بوجھ نہیں رکھا۔ ولکن ما تعمدت قلوبکم، ہاں جہاں تم دانستہ طور پر غلطی کرتے رہے تو وہاں گرفت کا معاملہ ہے۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ مواد اور بھی تھا، ناظرین کرام اجازت دیجیے گا، اللہ نے چاہا تو پھر دوبارہ ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔